ایک عالم صاحب ہیں جو فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ پڑھتے نہیں دکھائی دیتے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بدگمانی سے بچنا اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مسجد میں نوافل ادا نہیں کرتے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ادا ہی نہیں کرتے؟ ممکن ہے گھر جا کر ادا کرتے ہوں، چونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے، روایات و درایات کی گہرائی سے آگاہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کو کون سا کام پسند ہے، کون سا کام زیادہ پسند ہے اور کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہیں پابند شریعت علماء وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اعلانیہ کے بجائے خفیہ کرنے میں زیادہ ثواب و فضیلت رکھتی ہیں، جیسے نفلی صدقہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفل صدقہ میں خفیہ صدقہ کو اعلانیہ صدقہ پر 70 درجہ فضیلت دی، جبکہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو اعلانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر الی فقیر وجہد من مقل، کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دینا اور مفلوق الحال آدمی کے خون پسینے کی کمائی۔ دیکھیں، زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کرنی چاہیے کہ جس کی ہمیں اور ہمارے رب کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ نیکیاں رب کو سب سے زیادہ پسند اور اس موڑ پر کام آتی ہیں جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس طرف یوں توجہ دلاتے ہیں کہ فرماتے اول تو نفس امارہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نیکی کرنے کی سعادت مل بھی جائے تو ہمارا برا نفس نیکیاں چھپانے نہیں دیتا، تو ہمارا برا نفس نیکیاں چھپانے نہیں دیتا۔ نیکیاں چھپانے کی بات یوں ہی نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیاں چھپانے کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی نیک اعمال پوشیدہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ کنز العمال میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذکر جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر پر جسے وہ سن سکیں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک رات بھی اللہ کریم کی اس طرح عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے دن کی طرف نکل جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اس کے لیے دعائے مغفرت کرے،
اس کی حفاظت کرے اور یہ غموں سے بے نیاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر متقی لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں، اور اللہ کریم اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے جو اپنی نماز، روزہ اور خیرات کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ لطائف المعارف میں ہے، حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک عالم صاحب ہیں جو فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ پڑھتے نہیں دکھائی دیتے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بدگمانی سے بچنا اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مسجد میں نوافل ادا نہیں کرتے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ادا ہی نہیں کرتے؟ ممکن ہے گھر جا کر ادا کرتے ہوں، چونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے، روایات و درایات کی گہرائی سے آگاہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کو کون سا کام پسند ہے، کون سا کام زیادہ پسند ہے اور کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہیں پابند شریعت علماء وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اعلانیہ کے بجائے خفیہ کرنے میں زیادہ ثواب و فضیلت رکھتی ہیں، جیسے نفلی صدقہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفل صدقہ میں خفیہ صدقہ کو اعلانیہ صدقہ پر 70 درجہ فضیلت دی، جبکہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو اعلانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر الی فقیر وجہد من مقل، کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دینا اور مفلوق الحال آدمی کے خون پسینے کی کمائی۔ دیکھیں، زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کرنی چاہیے کہ جس کی ہمیں اور ہمارے رب کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ نیکیاں رب کو سب سے زیادہ پسند اور اس موڑ پر کام آتی ہیں جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس طرف یوں توجہ دلاتے ہیں کہ فرماتے ہیں اول تو نفس امارہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نیکی کرنے کی سعادت مل بھی جائے تو ہمارا برا نفس نیکیاں چھپانے نہیں دیتا، تو ہمارا برا نفس نیکیاں چھپانے نہیں دیتا۔ نیکیاں چھپانے کی بات یوں ہی نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیاں چھپانے کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی نیک اعمال پوشیدہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ کنز العمال میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذکر
جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر پر جسے وہ سن سکیں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک رات بھی اللہ کریم کی اس طرح عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے دن کی طرف نکل جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کی حفاظت کرے اور یہ غموں سے بے نیاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر متقی لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں، اور اللہ کریم اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے جو اپنی نماز، روزہ اور خیرات کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ لطائف المعارف میں ہے، حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے